الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی علیک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاصم رضا آسوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفکر اسلام قرآن اکیڈمی۔ آج جو ہمارے پاس نئے مہمان تشریف لائے ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو انٹرویو کے لیے ہم نے ان کو اپنے پاس مدعو کیا ہے۔ ہم بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی، تو تب سنا تھا کہ ڈڈیال کے اندر ایک حافظ ہے، انہوں نے 3 ماہ کے اندر یعنی کہ 2 مہینے اور 27 دن کے اندر پورے کے پورے قرآن مجید کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ تو آج ہم آپ صاحب کا ٹائم لیا ہم نے، انشاءاللہ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا وہ پیریڈ 3 مہینے کا پھر کیسے انہوں نے اس کے دل میں مطلب کہ محبت آئی کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں، یا پھر والدین کی دعا تھی، یا پھر شیخ کامل کی نگاہ تھی، ان کے متعلق انشاءاللہ آج پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ رسول کا فضل ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ تو بہت خوشی ہوئی آج آپ سے ملاقات کر کے۔ جی اللہ کریم مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو عاصم بھائی، آپ جو اظہار خیال فرما رہے تھے اور میرے متعلق باتیں کر رہے تھے، یہ بالکل بجا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور یہ سچ ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ فیضان حضور مفکر اسلام کا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ وہ اللہ کے ایسے ولی کامل تھے جی جی، جن کے پیر بھی لسانی تھے اور وہ مرید بھی لسانی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ان کی نگاہ کرم تھا، یہ ان کا فیضان تھا ماشاءاللہ، کہ اللہ نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 3 ماہ میں آپ نے کس طرح حفظ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی بڑا شوق تھا حفظ کرنے کا، ماشاءاللہ، اور جنون کی حد تک شوق تھا، کیا بات، سبحان اللہ۔ بڑا لگاؤ تھا، اور حفظ کرنے سے پہلے لوگ مجھے مولوی کہہ کر پکارتے تھے۔ ابھی میں نے حفظ نہ ابھی کیا، حفظ نہیں کیا تھا؟ پہلے لوگ مولوی کہہ کر پکارتے پہلے تھے۔ مولوی؟ جی۔ تو اس سے پہلے حفظ کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ مطلب تو حفظ کرنے سے پہلے میں روزانہ قرآن کی پڑھتا تھا۔ قرآن کریم پڑھتے تھے؟ ہاں جی۔ جی تو ماشاءاللہ۔ میٹرک کے بعد میں نے جب اور فارغ ہو کر پھر میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، جی جی، اور جب مدرسے میں ہم داخل ہوئے تو 1 ماہ جب ہوا تو میں نے 10 پارے مکمل کر لیے۔ ماشاءاللہ، 1 مہینے کے اندر آپ نے میں 10 نے پارے 10 پارے مکمل کر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں جو بچے تھے انہوں نے شکایت کر دی کہ حضور ہم نے تو 5 ماہ واہ واہ، اور یہ اب صاحب 1 ماہ میں 10 پارے کر چکے ہیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ تو علامہ مولانا افضل قادری صاحب تک بات پہنچتی ہے۔ علامہ افضل قادری صاحب مرحوم جو ہیں، ہاں جی، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان تک جب بات پہنچی تو وہ پوچھنے لگے، بھی میں نے سنا آپ نے 1 ماہ میں 10 پارے کر لیے۔ میں نے کہا حضور ہم نے کر لیے۔ کیا بات۔ جی میں نے کر لیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اور بھی لڑکے ہیں جنہوں نے 5 سال میں حفظ کیا ہے، جی جی، تو ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، 1 سپارہ آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ نے سنانا ان کو بھی دیتے ہیں، یہ بھی سنائیں گے۔ تو جب ہم نے ٹیسٹ دیا، میرا ٹیسٹ بھی میرے 50 نمبر تھے، باقیوں کے 50 نمبر تھے، تو کہنے لگے اب ایک قرہ ہم ڈالتے ہیں جس کی پرچی نکل آئے، اس کو ایک ایسی چیز عطا کریں گے جو پاکستان میں نہیں ہے۔ ایسی چیز عطا کریں گے جو پاکستان میں نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ تو میں تجسم میں پڑھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے۔ جب قرہ نکالا تو میرا نام نکلا۔ سبحان اللہ۔ اب میں حیران تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے۔ تو وہ ایک شیشی پکڑ کر لائے اور کہا مولانا افضل صاحب یہ آب زمزم ہے، یہ پاکستان میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آب زمزم، یہ آب زمزم ہے، یہ آپ کو انعام دیا، یہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو پھر ہماری روٹین چلتی رہی، ہم نے 2 ماہ 27 دن میں ہم نے مکمل حفظ کیا ہے، اور اس کے بعد آج تک ہم قرآن کریم لگاتار سناتے رہے۔ یہ جو
بچے قرآن پاک کے حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں، پھر بچے مدرسے میں جا کے کافی ان کو ٹائم لگتا ہے، ان میں بچوں کا استادوں کے اوپر پورا بھروسہ نہیں ہوتا، یا بچے استاد کا ادب نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے قرآن پاک اپنے دل میں نہیں سما سکتے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو بچہ استاد کا ادب کرتا ہے، جو شاگرد استاد کا ادب کرتا ہے، وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آسم بھائی، بات یہ ہے کہ اسی بچے کو فیض ملتا ہے جو استاد کا ادب کرتا ہے، محنت اور لگن اور شوق سے پڑھتا ہے اور محبت سے پڑھتا ہے، اور اس میں ایک لگن ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو کام شروع کیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اور یہ میں نے حاصل کرنا ہے اپنا مقصد، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ لگن ہو، پھر استاد ہو یا نہ ہو، کلاس میں آدمی پڑھتا رہے وہی ٹائم ٹیبل، میں نے وہی ٹائم ٹیبل پڑھا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور علیحدہ ٹائم ٹیبل تھا میرا، اسی ٹائم ٹیبل میں نے پڑھا ہے۔ تو مجھے بڑی لگن تھی، ہم نے جب حفظ کر لیا 3 ماہ میں، ادھر میرا رزلٹ میٹر کبھی آ گیا تھا، ادھر بھی کلیئر ہو گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نام لیا ایک بہت ہی معروف شخصیت شیخ الاسلام حضور مفکر اسلام، کیا انہوں نے دین کو آگے پھیلانے کے لیے کوئی ادارہ وغیرہ بھی بنایا ہے؟ تو ہم یہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ بنایا ہوا ہے ان میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ آئیے ہم آپ سب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیسا ادارہ ہے، کیسا ان کا مدرسے کا ماحول ہے، کتنی ادھر تعداد ہوتی ہے، اور کیا ادھر مدرسے میں معاملات جو ہوتے ہیں بچوں کے، ادھر کیا تعداد ہے؟ آپ مجھے اس کے متعلق بتائیں۔ حضرت صاحب کا ادارہ یونیورسٹی ہے، حضور مفکر اسلام کا جہاں آستانہ وہاں یونیورسٹی ہے، اور بچے پڑھتے ہیں، حفظ کی کلاس ہے، ناظرہ کی کلاس چلتی ہے، درس نظامی کی شعبہ جات ہیں جس میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور بے شمار وہاں مفتیان اعظام ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں تدریس ہو رہی ہے اور بچے وہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ دن بدن کافی کامیاب پروگرام چل رہا ہے، تو یہ حضرت صاحب کا فیضان ہے الحمدللہ، آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، تو بے شمار مدرسے آپ کے نام پر چل رہے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو تربیت وہاں ہوتی ہے، بڑے بڑے مشائخ علماء آتے تھے تو کہا کہ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی جو تربیت ہم نے دیکھی ہے وہ کہیں نہیں دیکھی۔ یہ حضرت صاحب کی تربیت کا ایسا انداز تھا کہ ان میں ادب تھا، محبت تھی، تو جو مشائخ آتے تھے علماء وہ بڑے متاثر ہوتے تھے۔ تعظیم ہم نے نہیں دیکھی جس طرح وہاں تعظیم ہم نے آپ کے آستانے پر دیکھی ہے، تو یہ کمال تھا، یہ حضرت صاحب کی نگاہ کرم تھی اور آپ کا فیضان تھا۔ شیخ کامل پیاسی فدا جان و دل، ورد جس نے سکھایا ہمارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ، ہمارا تمہارا رسول مکرم نے تشریف لا کر مقدر سوارا، ہمارا تمہارا یقیناً یہ مرشد کا صدقہ ہے آسی، بنا کام سارا، ہمارا تمہارا۔ یہ ان کا ہی کرم ہے، اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اور عاصم صاحب نے جو پروگرام کیا ہے اللہ کریم ان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس مشن کو آگے بڑھانے میں اللہ کریم ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، قبلہ حافظ ساجد صاحب نے ہمیں بتلایا کہ انہوں نے اپنا حفظ کا شیڈول کیسے طے کیا کہ ادھر میٹرک کے امتحان دے کے آئے تو ادھر جناب میٹرک کا امتحان بھی آ گیا تو قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ تو یہ ہوتی ہے لگن کی بات۔ تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل مفکر اسلام قرآن اکیڈمی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا، اور مفکر اسلام قرآن اکیڈمی کو جناب سبسکرائب ضرور کرنا۔